اردو میں درخواست لکھنے کا طریقہ کار زیادہ تر طالب علم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اردو میں درخواست کس طرح لکھتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ درخواست کس وے میں ہم نے لکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سوال نمبر مینشن کرنا ہے جو آپ کا سوال پیپر پر ہے، سوال نمبر 7، درخواست نویسی درخواست لکھنے والا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ۔ اگر آپ اسکول کے طالب علم ہیں یا کالج کے ہیں تو پھر آپ نے اسکول کے ہیں اسکول کا لکھنا ہے، کالج کے ہیں تو کالج کا لکھنا ہے۔ اس کا آپ کے پاس 1 نمبر ہوتا ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ اب زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں کہ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یا تو آپ جناب لکھیں یا صاحب لکھیں، ان دونوں میں سے ایک لکھنا ہے۔ اگر دونوں لکھے جائیں گے تو یہ غلط تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے عنوان۔ عنوان جو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں درخواست برائے فیس معافی، تو آپ نے اس کا عنوان لکھنا ہے۔ عنوان کے آپ کے پاس ہوتے ہیں 1 نمبر۔ اس میں کس طرح آپ نے لکھنا ہے؟ مارکر کے ساتھ آپ نے عنوان کی ہیڈنگ دے کر پھر آگے عنوان یہ پین کے ساتھ لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی، اور نیچے مارکر کے ساتھ اسے انڈر لائن کر دینا ہے صرف سنگل لائن کے ساتھ۔ پھر آپ نے لکھنا ہے جناب عالی۔ جناب عالی کے آگے آپ نے فجائیہ کی علامت لگانی ہے۔ اب زیادہ تر طلبہ علم کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، جناب عالیہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے یہ سارے ہی غلط تصور کیے جاتے ہیں، یہ تمام غلط ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا اس کو، کیونکہ اس کا بھی 1 نمبر ہے، جناب عالی لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ پھر آپ نے اپنی درخواست سٹارٹ کرنی ہے۔ مودبانہ گزارش ہے کہ میں رواں سال آپ کے زیر سایہ جماعت اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے، جماعت میں داخلہ لیا ہے۔ میں ایک غریب اور محنتی باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب شوگر مل میں مزدور ہیں جن کی ماہانہ آمدنی بہت قلیل ہے۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ ان حالات میں میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میری فیس معاف کر دیں تاکہ میں تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی عین نوازش ہوگی کہ سب سے آخر میں بائی جانب آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار۔ درخواست گزار کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کا فرما بردار۔ اگر آپ پرنسپل کو درخواست یا ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں تب آپ نے آپ کا فرما بردار لکھنا ہے۔ اگر آپ کسی صفائی کے ریلیٹڈ یا ہیلتھ آفیسر کو لکھ رہے ہیں یا ڈاکیے کی شکایت کے لیے لکھ رہے ہیں تب آپ نے لکھنا ہے آپ کا مخلص۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم، اور اس سب کے آپ کے پاس ہوگا 1 نمبر۔ 1 نمبر اس کا آپ کو دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے جانا ہے تاریخ کی طرف۔ تاریخ آپ نے لکھنی ہے، پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے جو اس کی تاریخ چل رہی ہے، جیسے 14 مارچ ہے، پھر آپ نے اس کے آگے چھوٹی سی لائن لگانی ہے، پھر آپ نے مہینہ لکھنا ہے۔ مہینہ لکھنے کے بعد آپ نے سال لکھنا ہے، اور سال کے بعد موسٹلی بچے عیسوی سال کی علامت نہیں لگاتے، اور جو آپ نے لازمی لگانی ہے آپ کے پاس تاریخ کا 1 نمبر ہے۔ اب زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں کہ تاریخ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے اس طرح تاریخ لکھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے تاریخ لکھنے کا طریقہ کار۔ آپ نے اس طرح تاریخ لکھنی ہے، اور آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ درخواست 1 صفحے سے 1 لائن بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو درخواست ہے وہ 1 صفحے کی ہونی چاہیے۔ درخواست میں اب دیکھیں کہ 1 نمبر آپ کو اس کا مل گیا ہے، 1 نمبر عنوان کا مل گیا، 1 نمبر جناب عالی کا مل گیا، اور 5 نمبر آپ نے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا مل گیا۔ پھر اس کے بعد درخواست گزار، آپ کا فرما بردار، الف بے جیم، 1 نمبر اس کا۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے پرنسپل ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھنی ہے تب آپ نے فرما بردار لکھنا ہے۔ اگر کسی بھی ناظم کو یا کسی ہیلتھ آفیسر کو یا ڈاکیے کی شکایت کے لیے پوسٹ آفس میں درخواست لکھنی ہے تب آپ نے آپ کا مخلص لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ 1 نمبر اس کا ہے اور 1 نمبر اس کا ہے، کل نمبر ہو گئے 10 نمبر۔ اور آپ نے
یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی درخواست ایک صفحے سے ایک لائن بھی زیادہ نہ ہو، کیونکہ درخواست ہم ایک چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک استعمال کرتے ہیں۔ درخواست میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی لینتھ 1.5 صفحے کی لے جائیں، 2 صفحے کی، بالکل بھی نہیں اس طرح کرنا۔ درخواست کی جو لینتھ ہے وہ ایک صفحے سے ایک لائن بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایک صفحے پر پوری اس کو ایڈجسٹ ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایک صفحے سے کم ہونی چاہیے۔